من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نو لائق ہے کہ جس نے اپنی مہربانی نال سانو ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جدے تے چلدیا ہویا انسان دنیاوی زندگی اندر بھی بڑے اطمینان نال اپنا وقت گزار سکتا ہے اور اخروی زندگی اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے. وہ دین جڑا اللہ نے سارے واسطے پسند فرمایا ہے اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سارے تک پہنچایا ہے، وہ بڑا ہی متوازن دین ہے. افراد اور تفریق تو بالکل پاک ہے. وہ کسی معاملے کے دونوں کنارے اور دونوں انتہا جڑیاں نے ان کو بالکل سانو بچانا ہے. زندگی اندر اعتدال پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ دین فطرت ہے. کوئی حکم بھی وہ ایسا نہیں کہ جڑا ساری فطرت تو باہر ہوگی یا ساری طاقت اور قوت وہ تک نہ پہنچے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اعلان اللہ نے قرآن مجید اندر فرما دیتا ہے کہ ابھی کسی شخص نے بھی وہ طاقت اور قوت کو زیادہ تکلیف اندر نہیں پا. جتنا بوجھ کوئی برداشت کر سکتا ہے اُنہ ہی بوجھ وہ دیتے. لہذا یہ کہنا خطرے تو خالی نہیں، سے چلنا بڑا مشکل ہے. اللہ نے دین آسان اور سہل سے سوکھا بنا دیا. یہ چلنا بڑا آسان ہے. یہ کہنا کہ یہ چلنا مشکل ہے یا کہ اس جہالت کی وجہ ہے، لا علمی کا یہ نتیجہ ہے، یا پھر انسان اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں قبول نہیں کرنا چاہتا کہ یہ بہانہ بنا. ورنہ دین مشکل نہیں. یہ اللہ نے کیونکہ ساری نسل انسانی واسطے بھیجا ہے، یہ اندر ہر غریب، ہر امیر، ہر سیاح، ہر سفید، ہر حاکم، ہر محکوم کا خیال رکھنا ہے. کسی طبقے اور کسی جماعت کے گروہ نے بھی محروم نہیں کیتا گیا. کل قیامت کے دن کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکے گا کہ اے اللہ میرے پاس سے اتنی فرصت ہی نہیں تھی، اتنا مال ہی نہیں تھی، اتنے پیسے ہی نہیں سن.
ایک کوئی حدیث اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری محرومی کا تدارک فرما دیتا ہے. فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت یہ عمل نالوں بھی بہتر ہے. جدو توفیق ملے ادو عمل کر لے، جدوں تک توفیق نہیں کسی بات دی، کسی عمل دی، کسی نیکی دی، ادو تک پوری نیت ہی کر لے. اور یہ اللہ کا کرم ہے بڑا کہ جس وقت تو کوئی شخص کسی نیکی دی نیت کر لینا ہے بشرطے کہ خلوص ہوئے، اللہ کی رضا مقصود ہوئے، جس وقت تو نیت کر لینا ہے اجر اور ثواب ادوں تو ہی ملنا شروع ہو جائے. وہ نیکی توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی، کر سکے ہے یا نہیں، نیت سے ہی اجر اور ثواب مل جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص ایسا ہے کہ انہیں حج کی نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ جدوں اللہ توفیق دے گا میں ضرور حج کروں. ایک اللہ کی بہت بڑی عبادت سمجھتے ہوں، نیکی دی نیت نال حج مبرور. حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ جس اندر صرف اور صرف یہ نیت ہوئے کہ میں اللہ کو اجر لینا ہے. یہ نیکی اللہ کی رضا واسطے کرنی ہے، کسی دکھلاوے واسطے نہیں، ریاکاری واسطے نہیں، نمود و نمائش واسطے نہیں، صرف اللہ کی رضا واسطے، اللہ کو اجر حاصل کرنے واسطے، اپنے گناہوں کی وہ معافی لین واسطے یہ نیکی کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لحج مبرور جزاء الا الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا حج جنہی نیت صرف اور صرف نیکی سے مبنی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ نے او دا بدلہ اور او دا اجر سوائے جنت تو اور کچھ رکھا ہی. ایک مسلمان ہے، انہیں نیت کی ہوئی ہے، ساری زندگی توفیق نہیں ملی حج کی، نہیں جا سکیا. قیامت کے دن ان لوگوں کی سخت کھڑا ہوئے گا جنہوں نے حج کرایا ہے، حج کیتا ہے جنہوں نے، کیونکہ یہ نیت سے سی نا کہ میں جانا ہے، جب اللہ توفیق دے گا میں ضرور جاواں گا. توفیق دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ فیصلہ ہے، کوئی انسان یہ اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا. نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن دی نیت یہ عمل والوں کی بہتر. لیکن بعض ایسا نیکیاں نے کہ جنہ کی توفیق حاصل ہے تو انسان پھر نہیں کرتا. وہی مثال نماز ہے. نماز دی اللہ نے توفیق ہر شخص نو دے دیتی ہے، تے پڑھن اور نہ پڑھن دے بارے اندر انسان نو اپنی مرضی دا مختار بنا دیتا ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جدا دل چاہتا ہے وہ اس توفیق دیتی ہوئی نو استعمال کر کے ساڈا بندہ بن جائے، تے جدا دل چاہتا ہے وہ ساڈے تو دور ہو جائے. توفیق دے دیتی. ایسے اعمال، ایسیا نیکیاں جنہ کی توفیق نہیں ملی ہوئی وہ واسطے نیت ہی کافی ہے، جب اللہ توفیق دے وہ مطابق عمل ہو جائے. بہرحال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو پہلے عرب اندر بلکہ ساری دنیا سے ہی کہنا چاہیے دو قسم کے گروہ موجود ہیں. عام طور سے لوگوں دیا دو جماعت بنی ہوئی سن، دو ذہن سن، دو نظریات سن. ایک گروہ سے ایسا سی جہاں ذکر اللہ نے قرآن مجید کی سورہ جاثیہ کی اس آیت اندر فرمایا ہے جی میں تلاوت کی ہے
وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. انہوں کا ذہن یہ سی کہ یہ دنیا دی زندگی یہ ایک ایسا سلسلہ ہے نموت ونحیا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی فوت ہو رہا ہے. وقت دے گزرن دے نال نال یہ سلسلہ جاری ہے. کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی قوت، کوئی ایسا مالک نہیں اس کائنات کا کہ جن نے یہ سلسلہ چلایا ہوئے. بس یہ ایک سلسلہ چل پیا اور چل رہا. وما یہلکنا الا الدہر. یہ زمانہ اور وقت ہے، یہ گزرن دے نال نال پیدائش دا اور موت دا سلسلہ جاری ہے. یہ تو بعد اور کچھ نہیں، بس یہی زندگی ہے، یہی سارا کچھ ہے. یہ نال ہی ختم ہو جائے گا. جڑا مر جاندہ ہے وہ مٹ جاندہ ہے، وہ کسی حساب کتاب نہیں، وہ کوئی نام و نشان نہیں. بعد انہیں دوبارہ اٹھنا نہیں، زندہ نہیں ہونا، کسی کے سامنے پیش نہیں ہونا. یہ ایک بہت بڑے گروہ کا نظریہ ہے. دوسرے الفاظ اندر یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہوا سی کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو بس. ایک دوسرا گروہ، ایک دوسرے نظریے کے حامل لوگ بھی موجود سن جڑے یہ سمجھتے سن کہ نہیں، یہ زندگی ایک باقاعدہ زندگی ہے. یہ اندر جو کچھ کوئی انسان کرتا ہے وہ حساب کتاب ہونا ہے. سانو اس دنیا کے ہر لطف اور مزے تو بالکل الگ تھلگ ہو کے انہوں چھڈ کے تے اپنی لو اللہ نال لگا لینی چاہیے تاکہ اسی آخرت اندر کامیاب ہو جائیں. دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جی استعمال کے قابل ہوئے، جہدے نال ساڈا کوئی تعلق ہوئے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو تارک دنیا بنایا ہوا سی. اللہ تعالی نے قرآن مجید اندر بھی وہی نفی کی تھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام اندر دنیا نو چھڈ دین دا کوئی تصور ہی موجود نہیں کہ سب کچھ چھڈ چھڈا کے ایک پاسے ہو کے بیٹھ جاؤ، اس نال کوئی تعلق ہی نہ رکھو. یہ اسلام نہیں، اللہ کا یہ دین نہیں، اللہ کی یہ تعلیم نہیں، اللہ کی طرفوں آئی ہوئی ایک کوئی ہدایت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نال اللہ نے یہ افراط اور تفریط اس زندگی دیا دونوں حداں اور دونوں سرے ایک لوگ سے بالکل ایش و عشرت اندر پہنچ کے ایک سرے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو بعد کچھ نہیں، بس یہ زندگی ہے، کھاؤ پیو اور مت جاؤ. دوسرے لوگ دوسرے کنارے سے پہنچ گئے ہیں کہ یہ تعلق ہی کوئی نہیں، ان چھڑ دو. یہ دونوں کنارے ہیں. ایک نے سمجھا کہ ہے ہی سب کچھ یہ، دوسرے نے کہا کہ یہ ہے ہی کچھ نہیں، یہ ساڈا کوئی واسطہ ہی نہیں، ساڈا کوئی رشتہ ہی نہیں. دونوں باتیں غلط ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اللہ تبارک و تعالی نے سن اعتدال کی راہ دسی ہے کہ نہیں، نہ کہ انہوں کا ساتھ دیو جڑے یہ نظریہ اپنا قائم کیتی بیٹھے نے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو ایش کرو مت جاؤ. نہ انہوں نے نال بیٹھنا اور انہوں جیسے ہی بن جانا جنہوں نے اس دنیا کو بالکل ہی کر دیتا. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کر کے دنیا کرنے والے راہبانوں ذرا پوچھو کہ صحیح، جڑے یہ سمجھ بیٹھے نے کہ دنیا نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں. یہ بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں،
اور ظاہر کی کر رہے ہیں کہ ابھی نفس خوشی کر رہے ہیں، اس نفس نو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھو من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ اللہ نے اس دنیا اندر اپنے بندیاں واسطے بڑیاں بڑیاں خوبصورت بڑیاں عمدہ چیزاں پیدا کیتیاں نے، زیب و زینت دیاں، والطیبات من الرزق، تے کھان پین دیاں پاک صاف اور حلال چیزاں اللہ نے پیدا کیتیاں نے، انہاں دے استعمال اور انہاں دے کھان پین تو تانوں کنے روک دے؟ جیڑی چیز اللہ نے تواڈے واسطے حلال کیتی ہے وہ تسی اپنے نفس سے کیوں حرام کر دو؟ یہ کہ اللہ نے پیغمبر کی بات گوارا نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عام آدمی کی تے چھڈو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل اندر ایک خیال پیدا کیتا ہے کہ میں یہ چیز اج تو بعد استعمال نہیں کرا گا۔ سورہ تحریم اندر وہ سارا واقعہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، اثر تو بعد عموماً آپ ہر گھر اپنے اندر تشریف لے جاندے امہات المؤمنین دے پاس، ازواج مطہرات کے پاس 2 منٹ 4 منٹ جنہ وقت مغرب تک ملتا ہر گھر اندر چکر لگا دے، تشریف لے جاندے، ضرورت کوئی ہوندی تے پوچھ دے، کوئی کام کاج کرنے والا ہوندا تے کر دے، کوئی صلاح و مشورہ ہوتا کہ وہ دین دے۔ اور یہی عدل اور انصاف ہے۔ اللہ نے مسلمان واسطے 4 تک بیک وقت شادیاں جائز رکھیاں نے۔ قرآن اندر فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اپنے کف تلاش کر کے، مناسب رشتے تلاش کر کے، مسلمان رشتے تلاش کر کے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اپنے دین اندر اپنے ایمان اندر خیر خواہ رشتے تلاش کر کے 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لیکن یاد رکھو شرط یہ ہے کہ عدل اور انصاف کا، اگر عدل اور انصاف نہ کر سکنا تو انہوں اپنے آپ پہ یہ ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں انصاف نہیں کر سکاں گا، عدل کے تقاضے پورے نہیں کر سکاں گا، فواحدہ، پھر ایک سے ہی اتفاق۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے اس پابندی کو بھی مستثنا قرار دیتا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ امت واسطے 4 تک بیک وقت شادیاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس حکم کو مستثنا کر دیتا۔ سورہ احزاب اندر خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ الفاظ قرآن اندر موجود نے کہ یہ رعایت اتا صرف آپ کو دیتی ہے مومنہ تو علاوہ۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو حکم چاہے دے۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا شادیاں وہ انہوں کی ایک خاص غرض اور ایک خاص مقصد تھی۔ ابھی اگر دیکھیے غور کریے، دشمنان اسلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے رقیق حملے کیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر دیکھا جائے تو ساری شادیاں اندر صرف 2 ایسی ازواج مطہرات ہیں جنہ میں پہلے شادی نہیں کی ہوئی، ورنہ باقی ساری ماواں یا بیوہ نے یا مطلقہ نے۔ 2 ازواج مطہرات قواریاں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تو سوا باقی ساڑیاں ماواں، کیونکہ پیغمبر دیا بیویاں مومنہ دیا ماواں ہیں،
جہاں شخص انہوں نے اپنی ماں نہیں سمجھتا وہ اللہ سمجھے. وہ ساریا ماوا نے وہ ساریا دیا ساریاں یا متعلقہ نے یا بیوہ نے. حتیٰ کہ پہلی شادی جڑی این عالم شباب اندر کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر اندر وہ بھی ایک متعلقہ خاتون نال حضرت خدیجہ نال کی رضی اللہ تعالی. آپ دیا شادیاں کا مقصد ہی یہ تھی کہ مختلف قبائل دیا بیوہ متعلقہ اور جنہوں کا معاشرے اندر کوئی پرسان حال نہیں ان عورتوں شادی کی جائے. ایک تو یہ مثال قائم کی جائے کہ معاشرے اندر مال و دولت ہی صرف ایسی چیز نہیں جڑی عزت کا سبب بنے بلکہ نیکی اور پرہیزگاری ہے عزت کا سبب. اور پھر مختلف قبائل اندر تبلیغ واسطے پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوئی ساریا ماں. حضور تشریف لے جاتے ہیں ان قبیلے اندر ساریا ماواں کے ذریعے انہوں تک اسلام کی روشنی پھیلتی اور پہنچتی. آپ اثر کی نماز تو بعد سارے اپنے گھر اندر تشریف لے جاندے. کوئی کھان پین کی چیز میسر ہوندی کہ آپ کی خدمت اندر پیش کی جاندی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک زوجہ محترمہ ہیں. انہوں نے بطور خاص شہد منگوا کے رکھا ہوں سی. آپ جس ویلے تشریف لے جاندے تو شہد کا شربت آپ کو پلاتے کیونکہ انہوں نے یہ معلوم سی کہ شہد آپ کو بڑا پسند ہے اور اللہ نے قرآن اندر شہد کی تعریف بڑی کی تھی. یہ فرما کے فیہ شفاء للناس کہ یہ اندر اصل لوگوں واسطے شفا ہے. خالص شہد شفا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے. یہ ہوں عجیب بات ہے کہ امہات المؤمنین ہیں، مومنان امامہ ہیں، ازواج مطہرات ہیں، لیکن فطرت اپنی جگہ موجود ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے ہاں شربت بنا دیا پیندیاں پلا دیا 2-4 منٹ لگ جاندے. ساڈیاں 2-3 ماواں نے یہ بات نوٹ کی کہ حضرت زینب دے ہاں حضور زیادہ دیر تشریف فرما ہوتے ہیں، ساڈے کول تھوڑی دیر تشریف رکھتے ہیں. آپس میں مشورہ کیتا کہ جس ویلے تیرے گھر آؤ تم یہ گل کہنی ہے، میرے پاس آؤ گے تو میں بھی یہ کہوں گی کہ اج آپ نے کی چیز کھادی ہے، کچھ عجیب قسم کی سمیل آ رہی ہے، کچھ خبر کی آ رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شربت پی کے شہر کا تشریف لے گئے سن. ایک گھر بھی یہ گل ہوئی، دوسرے گھر بھی یہ گل ہوئی. آپ ان سوچ رہے ہیں، ذہن نے یہی جواب دیتا کہ سوائے شہد کے شربت سے اور کوئی چیز ایسی کھادی پیتی نہیں. اور آپ بڑی احتیاط فرما دیں. ساری زندگی کبھی پیاز نہیں کھادا، اچھا مولی نہیں کھادی، لسن نہیں کھادا. امت نے اجازت دے دیتی کہ امیتوہا یہ بدبو نو مار کے تسی کھا لو، مگر خود احتیاط فرمائی محمد الرسول اللہ، کیونکہ آپ کو وہ مخلوق اکثر آتی رہتی تھی، خصوصاً حضرت جبریل علیہ السلام کہ جیڑی مخلوق بڑی حساس ہے. اللہ نے جنہوں ایسا وجود ایسی شخصیت عطا کی ہے کہ ذرا سی بھی بدبو جڑی انہوں نے سب تکلیف اندر مبتلا کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایک حدیث اندر آمد ہے کہ اگر کسی شخص سے ناخنا اندر میل پھسی ہوئی ہوئے، ناخن بڑے ہوئے ہوں کہ اے جڑے سارے کندھے سے ہر وقت 2 فرشتے اللہ نے مقرر کیتے ہوئے نے، وہ فرشتے انہوں بس دعاواں دیندے رہندے نے کہ ظالمہ تو سانو بڑی تکلیف دیتی ہے ناخن نہ وجہ تے جس آدمی کے منہ تو کسی اور ایسی چیز کی بدبو آ رہی ہوگی، وہ کوئی ایسی چیز کھانا ہوگی، پیندا ہوگی، استعمال کرتا ہوگی جڑی بدبودار ہوگی، فرشتے انہوں دعا دیندے ہوں گے یا بد دعا جنہوں نے ناخنوں کی محل نال تکلیف پہنچ گئی. آپ نے جس ویلے یہ باتاں سنیا تے دل اندر ایک فیصلہ فرما لیا کہ ہو سکتا ہے شہد اندر کوئی ایسی چیز موجود ہوگی جسے تو انہوں نے محسوس کیتا ہے، میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا.
یہ دل اندر ایک بات آپ نے کی، ارادہ فرمایا ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، جیڑی چیز اللہ نے حلال کی ہوئی ہے تمہیں یہ حق کنے دے دیتا ہے کہ تھی انہوں اپنے سے حرام کر سکتے؟ میں عرض کر لگا تھا کہ یہ حق تے اللہ نے نبی نو بھی نہیں دیتا علیہ السلام کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز نو وہ حرام کر سکے، کہ جائے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نفس خوشی کر رہا، اپنے نفس نو مار رہا، یہ خواہشات نو کچل رہا، میں یہ کھان نہیں دینا، یہ پین نہیں دینا، یہ آرام نہیں کرن دینا، یہ نہیں کرن دینا، تاکہ یہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ اللہ نے جہاں چیزاں حلال کی نے انہوں حرام قرار دے کے اللہ کا بندہ کس طرح کوئی بن سکتا ہے؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، انہوں پوچھو کہ اللہ نے زیب و زینت دیا جہاں چیزاں اپنے بندیاں کی دنیا اندر بنائی نے، کھان پین دیا حلال پاک صاف چیزاں جہاں پیدا فرمائیاں نے، انہوں تو کنے منع کر دیتا ہے، کنے روک دیتا ہے؟ یہ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں لوگوں کا نظریہ بھی غلط سی جڑے یہ سمجھتے سن کہ دنیا نو بالکل چھڈ کے ترک دنیا کر کے اللہ نو راضی کیتا جا سکتا ہے، تے جے دنیا اندر اسی اسی طرح کھاندے پیندے بھی رہیے تے اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی، دونوں نظریے غلط۔ ایک او کہ کھاؤ پیو عیش کرو مر جاؤ، یہ زندگی صرف آن اور جان کا ہی نام ہے، کوئی یہ حاکم نہیں، کوئی یہ قابض نہیں، کسی دے ایک قبضے اور اختیار اندر نہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، وقت گزرتا جا رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، یہ تو سوا اور کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بھی غلط کہ اس دنیا نو چھڈ کے یہ تعلق اپنا توڑ کے کسی جنگل اندر، کسی غار اندر، کسی قبرستان اندر جا کے بیٹھ جانا کہ میں دنیا نال تعلق ہی کوئی نہیں رکھنا، یہ بھی غلط۔ ان دونوں کے درمیان ہے دین جڑا اللہ نے سانو دیتا، اعتدال کی راہ ہے جی اللہ نے سانو سکھائی اور پیغمبروں کے ذریعے سارے تک پہنچائی علیہ السلام۔ وہ واسطے اس راہ سے چلان واسطے دو چیزاں دنیا اندر اللہ نے بھیجی، انسان نو یا تے کسی چیز کی ترغیب دے کے شوق دلا کے تے کسی طرف راغب کیتا جا سکتا ہے، کوئی چیز منوائی جا سکتی ہے، تو یا پھر قانون کا ڈر اور خوف ہوئے تو پھر منع۔ یہ دو ہی ذریعے نے، دو ہی ایسا چیزاں نے جنہوں استعمال اندر لیا کے کسی شخص نو کسی کام سے لگایا جا سکتا ہے یا کسی چیز کو ہٹایا جا سکتا ہے، کہ یا تو شوق اور ان ترغیب دیتی جائے تو یا پھر قانون کا ڈر اور خوف اتنا مسلط ہو جائے کہ آدمی کسی چیز کو قبول کرنے واسطے یا کسی چیز کو چھڈن واسطے تیار ہو جائے، ڈرتا ہو۔ یہ دو ہی محرک نے۔ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام نو بھیج کے تے رغبت اور ترغیب دیتی، شوق دلایا، ساری روحانیت نو حرکت اندر لے آندا ہے کہ آؤ اگر تسی اس طرح کرو گے تو اے انعام ملے گا، اس طرح کرو گے تو اے اجر ملے گا، اے کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ رغبت دلائیے، شوق دلائیے، کہ جے ایسا نہیں کرو گے تو پھر اپنے قانون کا ڈر اور خوف دلایا ہے کہ یاد رکھو اگر تسی اپنی دنیا کی زندگی بے اعتدالی نال گزار لئی، دنیا کی زندگی اندر تسی میرے قانون نو پامال کر دے رہے، تو پھر ایک وقت ایسا آن والا ہے تو آپ سزا ملے گی، میرا ہے قانون ہے۔ یہ دونوں محرک انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سارے تک پہنچائے۔ روحانی زندگی نو ایسا قائم ہو جائے۔ ایک حدیث اندر عام ہے، حدیث قدسی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
میرے کئی بندے ایسے نے میں